جو نبیوں کو اللہ کریم ان کی نبوت سے پہلے جس مرحلے سے گزارتا ہے وہ بکریاں چرانے کا مرحلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ جوانی کا کچھ ایام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریوں کے چرانے میں گزرے ہیں، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں بکریوں کو لے کے جاتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکریاں بھرپور طریقے سے کوکھیں بھر کے آتی تھی۔ حضرت ابو طالب اپنی بکریوں کو موٹا تازہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور اپنے باقی خاندان کی نسبت اپنے اس بھتیجے جناب محمد رسول اللہ کو بڑی ترجیح دیتے تھے۔ اور انبیاء سے جو بکریاں چروانے کا جو کام اللہ پاک نے لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے برداشت، حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور جتنا حوصلہ بکری کے چرواہے میں ہوتا ہے اتنا عام بندے میں نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بکریاں عام طور پر اکٹھی نہیں چرتی، بھیڑیں جدھر جاتی ہیں اکٹھی ہو کے جاتی ہیں، لیکن بکری کوئی ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر ہے، ایک دوسرے کھیت میں، کچھ تیسرے کھیت میں، اور بکریوں کے پیچھے بکریوں کے چرواہے کو دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ اچھا، پھر بکری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بار بار جس طرف جانے سے منع کیا جا رہا ہوتا جا رہی ہوتی ہے۔ اب حوصلہ اور برداشت دیکھنی پڑتی ہے۔ اب چرواہا اگر بکری کا چرواہا بکری پر غصہ کرے گا، اگر لاٹھی مار دے تو بکری بیچاری ویسے کمزور جان ہوتی ہے، اس کے مرنے کا اندیشہ ہے۔ تو بکری کا چرواہا عام طور پر جانور بکری کو مارتا بھی نہیں ہے۔ جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اس کو آپ لاٹھی مار بھی دو، وہ کہتی ہے نہ تمہارے بیٹھنے کا پتہ نہ تمہارے اڑنے کی خبر، وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ ایک مچھر بیٹھا تھا اڑ گیا جی۔ لیکن بکری ایسا جانور ہے کہ اس کو تھوڑا سا ذرا زیادہ مار دو وہ ویسے ہی مر جاتی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سے اللہ نے بکریوں کے چروانے کا کام لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے دل میں بھی حوصلہ اور برداشت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں بھی نبی نے کھینچ کر جنت کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے، امت بھی بکریوں کی طرح شرارت کر کے کبھی کفر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کبھی بدکاری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کبھی گناہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ نبی نے بھی اس پر حوصلہ کرنا ہوتا ہے، برداشت پیدا کرنی ہوتی ہے۔